آخری قرآن پاک کی دو صورتیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ سو معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس، ٹوٹل 11 آیات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک مرتبہ آپ کے منہ مبارک کے اوپر جادو کیا گیا تھا، اور اس میں 11 گریں ڈالی گئی تھی جس کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر محسوس کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف ذریعے وحی بتایا گیا کہ یہ جادو آپ کے اوپر ہوا ہے، بلکہ وہ جگہ بھی بتائی گئی، وہ بال منگوایا گیا۔ 11 گروں کو کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو صورتوں میں 11 آیات نازل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، وہ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی، اور آپ کو ایسا محسوس ہوا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے کھول دیا ہو، جیسے آپ جکڑے ہوئے تھے اور آپ کو کسی نے کھول دیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین کے بارے میں فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی مثل پہلے کبھی نہیں دیکھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تعوذ کے سب سے بہتر کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں جن سے پناہ لینے والے پناہ لیتے ہیں؟ وہ ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر کو حکم دیا کہ ان کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، یعنی ان کو کن کن موقعوں پہ پڑھا جاتا ہے؟ تو ہر نماز کے بعد ان کو پڑھا جاتا ہے، جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے صبح اور شام میں ان صورتوں کو 3 مرتبہ بھی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس صورت میں ایک دفعہ پناہ مانگی گئی ہے، اور 3 چیزوں کے شر سے، من شر ما خلق، تو ہر چیز کی جو بھی اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہے اس کے شر سے اللہ کی پناہ لی گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کی تاریکی سے جب کہ وہ چھا جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ گروں میں پھونکنے والے جو ہوتے ہیں جادو کے صورت میں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ جب کوئی حاسد حسد کرنے لگے۔ یہ حسد بہت ہی بدترین چیز ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کی مثال ہم نے قرآن میں جو دیکھی کہ ایک حسد کی وجہ سے بھائیوں نے اپنے بھائی کو قتل تک کرنے کا منصوبہ بنا دیا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے حابیل اور قابیل کے واقعے میں بھی یہی حسد پیچھے تھا۔ تو یہ حسد بدترین برائی ہے۔ اب ہم کسی کو، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ کون ہم سے حسد کرتا ہے اور حسد کی آگ میں جل رہا ہے، اور وہ اس دشمنی میں کہاں تک جا سکتا ہے وہ ہم نہیں پتہ کر سکتے، اور نہ ہی ہم کسی حاسد کو حسد کرنے سے روک سکتے ہیں۔ تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کر لیں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اور یہ بہت پاورفل صورتیں ہیں۔ جب کسی کو یہ شک ہوتا ہے نا جادو کا یا نظر کا، تو جب ان سے کہا جاتا ہے، پوچھتے ہیں کہ جب کیا کریں، انہیں کہتے ہیں سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں۔ وہ اتنے کیجول وے میں کہتے ہیں وہ تو ہم پڑھتے ہیں، کچھ اور بتائیں، کچھ اور کیا بتائیں؟ یہ آسمانوں سے یہ جادو کے توڑ کے لیے آیات نازل ہو گئیں، اس سے بڑا آپ کو کوئی نسخہ کیا بتائے گا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم کتنا یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہر جادو، ہر شر کا علاج ہے ان صورتوں میں، نظر بد کا علاج ہے ان صورتوں میں۔ تو اس یقین کے ساتھ اور اس کو سمجھ کے ادا کرنا انسان کو اللہ کی پناہ عطا کرتا ہے۔ سورۃ الناس، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی،
اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہے۔ تب آپ دیکھیں اس میں اور سورۃ الناس میں کیا ڈفرنس ہے، کہ یہاں پر 3 دفعہ اللہ کو پکارا گیا مختلف ناموں سے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ تو کتنی اور مزید قوت کے ساتھ اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے نا۔ اور کس چیز، اور شر کتنا ہے، ایک شر کے اگینسٹ، ایک شر کے اگینسٹ، اور وہ کیا ہے، من شر الوسواس الخناس۔ یعنی قرآن کے اختتام پر جب سب چیزوں کے بارے میں جان لیا، سمجھ لیا، لیکن پھر بھی جو ہمارا اصل دشمن ہے وہ تو آرام سے نہیں بیٹھا، وہ تو اپنی کوششیں کرے گا، اور وہ حملہ کیسے کرتا ہے، انہی وسوسوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ جیسے کس طریقے سے وسوسے ڈالتے ہیں، کہ پہلے انسان کے ایمان کو خراب کرتا ہے، اگر اس کو خراب نہ کر سکے تو پھر انسان کو برے کاموں کا حکم دیتا ہے، اگر انسان برائی سے بھی رک جائے تو پھر نیکی سے اسے روکنے لگتا ہے کہ برائی نہیں کر رہا، نیکی بھی نہیں کرنے دینی۔ پھر اگر وہ نیکی کر ہی لیتا ہے، یعنی وہ نیکی بھی کر جاتا ہے، پھر بھی نہیں باز آتا، تو پھر کیا وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے اندر اس نیکی کی بڑائی، تکبر، ریاکاری اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے اندر اگر ریاکاری نہیں آتی تو خود پسندی تو آ ہی جاتی ہے، وہ اپنی اس نیکیوں پہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ چیز انسان کے اندر آ جائے، پھر اس کے ذریعے سے اس کے اندر حسد، غصہ، کینہ، اور انہی وسوسوں کے ذریعے وہ ان کو ایک کے بعد ایک برائی میں ڈالتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے اونٹ کو اپنے سفر میں تھکاتا ہے، کہ مومن اس کے ہر وسوسے سے پھر کیا ہوتا ہے، مقابلہ کرتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کا ہر حملہ ناکام ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کے اختتام پر زیادہ قوت کے ساتھ زیادہ دعا اور زیادہ اللہ سے مدد چاہنے کا ایک طریقہ ہمیں بتا دیا گیا، کہ پہلے ہم نے قرآن کو شروع بھی اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، ہم نے اس کو سنا، اس کو سمجھا، اس کو سیکھا، اس کی عمل کے لیے بھی قوت کے کیا کیا راستے ہیں وہ بھی ہمیں بتائے، اور ساتھ ہی قرآن کے اختتام پہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے کہ ہمیں بتا دیا کہ تمام شر سے اللہ ہی کی پناہ حاصل کریں۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔